سفید محل ایپیسوڈ 14۔ کامران کے لیے یہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے لیے وہ بلا ہی کیا کم تھی کہ ایک نئی آفت آگ کی صورت میں اور نازل ہو گئی۔ اگر یہ بلا اسی طرح آنکھوں سے شعلے برساتی بڑھتی رہی تو وہ وقت دور نہیں جب ساری بستی آگ کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ کچھ کرنا چاہیے، لیکن کیا کرنا چاہیے؟ سوائے تیر چلانے کے اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ کامران نے بڑھتی ہوئی بلا پر لگاتار 4-5 تیر چلائے۔ اس بلا نے جواب میں زور زور سے دھاڑنا اور بستی کی طرف تیزی سے بڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں برابر انگارے برسا رہی تھیں۔ آگ پھیلتی اور بڑھتی جا رہی تھی۔ بستی کے کچھ مکان اس آگ کی لپیٹ میں آنے کو تھے۔ بلا پر تیروں کا خاطر خواہ اثر نہ تھا۔ کامران نے کوشش کر کے ایک تیر اس کی آنکھوں پر چلایا۔ تیر نشانے پر لگا۔ فضا میں اچانک گڑگڑاہٹ سی سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی کامران نے دیکھا کہ بلا کی ایک آنکھ بجھ گئی ہے۔ اب وہ بڑی تیزی سے چیختی چنگھاڑتی بستی کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی ایک آنکھ سے آگ کی بارش ہو رہی تھی۔ کامران نے پھر ایک تیر کمان پر چڑھایا اور اس کی شعلے برساتی آنکھ کا نشانہ باندھا۔ تیر خطا گیا کیونکہ کمان سے نکلتے ہی اس بلا نے اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ وہ تیر اس کی کنپٹی میں پیوست ہو گیا۔ کامران نے پھر نشانہ لیا اور تیر چھوڑا۔ یہ تیر سیدھا اس بلا کی شعلے برساتی آنکھ پر لگا۔ دوسری آنکھ بھی بجھ گئی اور ساتھ ہی ایک زوردار گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ اس بلا کی دونوں آنکھیں بجھتے ہی ایک اچھی بات ہوئی کہ اس بلا کا رخ بدل گیا۔ اب وہ بستی کی طرف بڑھنے کی بجائے بستی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ کامران نے قدرے سکون کا سانس لیا۔ اب درخت پر بیٹھے رہنا فضول تھا کیونکہ وہ بلا تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی اور کامران کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ آؤ، اس نے درخت پر لرزتے نوجوانوں کو حکم دیا۔ کہاں؟ نیچے اترو، ہم اس بلا کا پیچھا کریں گے، کامران نے نیچے اترتے ہوئے جواب دیا۔ بادل نوخاستہ نوجوانوں کو بھی کامران کے ساتھ اترنا پڑا کیونکہ وہ خود کو بزدل کہلوانے کے لیے تیار نہ تھے۔ کامران درخت سے نیچے اتر کر بڑی پھرتی سے اس عفریت کی طرف بڑھا۔ راستے میں جا بجا آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ بچتے بچاتے بڑے محتاط انداز میں بلا کا تعاقب کرنے لگے۔ آگے جا کر وہ بلا اچانک پلٹ پڑی، لیکن کامران کے تیروں نے اس کا رخ موڑ دیا۔ وہ پھر سے بستی کے متوازی چلنے لگی۔ کامران، اگر یہ بلا اسی طرح سیدھی چلتی رہے تو ابلتے پانی کے چشمے میں جا گرے گی۔ وہ چشمہ اتنا گہرا ہے کہ اس کا وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس چشمے کا پانی اس قدر گرم ہے کہ تھوڑی دیر میں اس کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہ چلے گا، کامران کے ساتھ چلتے ہوئے ایک نوجوان نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ یہ خطرناک بلا سیدھی چلتی رہے، کامران نے اس نوجوان کو تسلی دی۔ اب کامران نے محتاط انداز میں تیر چلانے شروع کر دیے۔ وہ بلا اگر دائیں بائیں یا پیچھے گھومنے کی کوشش کرتی تو وہ تیروں کے چابک سے اسے سیدھے راستے پر ڈال دیتا اور اپنے ساتھ چلنے والے نوجوان سے پوچھتا، ہاں، کتنی دور اور ہے وہ چشمہ؟ بس تھوڑی دور اور، اسے جواب ملتا۔ آخر ابلتے پانی کا چشمہ آ پہنچا اور یہ بات کامران کو اس وقت معلوم ہوئی جب وہ بلا ابلتے چشمے میں جا گری۔ اس نے اچانک اس بلا کو زمین میں دھنستے دیکھا۔ کامران نے سمجھا کہ شاید وہ اب لیٹ کر رینگنا چاہتی ہے اور یہ صورتحال انتہائی سنگین ہو سکتی تھی کیونکہ وہ اس کے رینگنے کی رفتار دیکھ چکا تھا۔ زمین پر پھسلتی ہوئی وہ کہیں بھی جا سکتی تھی، خود کامران پر بھی حملہ آور ہو سکتی تھی اور اس صورت میں اس کے پاس بچاؤ کی کوئی صورت نہ ہوتی۔ کامران چلتے چلتے رک گیا اور کسی نزدیک کے درخت پر پناہ لینے کی سوچنے لگا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا جیسے کوئی بہت اونچائی سے پانی میں گرا ہو۔ تب کامران کو پتہ چلا کہ وہ بلا ابلتے پانی کے چشمے کی نظر ہو چکی ہے۔ کامران وہ مارا، ادھر وہ نوجوان بھی خوشی سے دیوانہ ہو کر اس سے لپٹ گیا۔ کامران نے جلدی سے خود کو اس نوجوان کی گرفت سے آزاد کیا اور آگے بڑھنے لگا۔ آؤ میرے ساتھ۔ نیچے کہیں دور سے اس بلا کے دھاڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابلتے پانی کا چشمہ بہت گہرائی میں تھا۔
چشمے کے چاروں طرف بلند و بالا پہاڑیاں تھیں۔ وہ چشمہ ایک طرح سے کنواں تھا اور اس ابلتے پانی کے کنویں سے اس عفریت کو راہ فرار ملنی آسان نہ تھی۔ چشمے کا پانی چاندنی میں چاندی کی طرح چمک رہا تھا اور وہ لمبی چوڑی بلا اس پانی میں اچھلتی ہوئی کسی بچے کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ کامران بڑے غور سے اس عفریت کو پانی میں ابھرتے ڈوبتے چیختے چلاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ بلا بڑی اذیت میں تھی اور کامران کا دل مسرت سے چوم رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں پوری بستی ابلتے پانی کے چشمے پر امڈ آئی۔ بلا کے تڑپنے کا نظارہ بہت کم لوگوں کو دیکھنے کو ملا۔ وہ پانی جانے وہ تیل تھا یا پانی، جو کچھ بھی تھا اتنا گرم تھا کہ چند منٹوں میں اس کی اچھل کود چیخنا چلانا ختم ہو گیا اور اس کی ہڈیاں تک پگھل کر پانی ہو گئیں۔ بستی کے لوگ بہت دیر تک اس جگہ کا نظارہ کرتے رہے جہاں وہ بلا گری تھی۔ ان نظارہ کرنے والوں میں سردار ونشا اور سباتا بھی شامل تھے۔ نوجوان، تم بہت عظیم ہو، سردار ونشا نے خوشی سے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ عظیم صرف سائری دیوتا ہے، میں تو اس کی خاک ہوں، کامران نے بڑی انکساری سے کہا۔ ہمارے لیے، اس بستی کے لیے تم خود کسی دیوتا سے کم نہیں۔ تم نے اس بستی کو ایک بڑے عذاب سے بچایا، ہم اس کا کوئی صلہ تمہیں نہیں دے سکتے۔ پھر سردار ونشا نے اپنے پاس کھڑے ایک آدمی کو حکم دیا، جاؤ اس خوشی میں کل جشن کا اعلان کر دو۔ وہ شخص حکم سن کر بستی والوں کی طرف چلا گیا۔ آؤ کامران، اب گھر چلیں، سباتا نے کامران کے نزدیک آتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب تو چلنا ہی چاہیے، کامران نے تیر کمان سے نکال کر ترکش میں رکھتے ہوئے کہا۔ سباتا نے گھر پہنچ کر جلدی جلدی کامران کا بستر درست کیا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی، بھوک تو نہیں لگی؟ نہیں، بھوک تو نہیں لگی، البتہ میرا جسم ضرور تھکا تھکا سا ہو رہا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم مجھے کالا شربت بنا کر پلا دو؟ کامران نے بستر پر دراز ہوتے ہوئے کہا۔ یہ کالا شربت پینے کا وقت نہیں، سباتا اس کے نزدیک آتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ رات میں شربت نہیں پیا جا سکتا کیا؟ تم ٹھیک سمجھے، اس شربت کو صرف دن کی روشنی میں پیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی رات کو پی لے تو؟ کامران نے سوال کیا۔ عین ممکن ہے وہ اندھا ہو جائے، سباتا نے انکشاف کیا۔ کمال ہے، اس انکشاف نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ پھر کامران کو اچانک خیال آیا کہ کل رات سباتا نے کسی ایسی چیز کا ذکر کیا تھا جسے خطرے کے وقت استعمال کر کے وہ خود کو ہلاک کر سکتی تھی، لیکن بظاہر اس کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ کامران نے سوچا کہ اس چیز کے بارے میں سباتا سے استفسار کیا جائے، ممکن ہے وہ کچھ بتا دے۔ سنو سباتا، کامران نے لب کھولے، کل تم مجھے وہ ہلاکت خیز چیز دکھائے بنا ہی غائب ہو گئی تھی۔ اب اگر مناسب سمجھو تو وہ چیز مجھے دکھاؤ، کیا وہ اب بھی تمہارے پاس ہے؟ ہاں ہے، سباتا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے بالوں میں لگا یہ سفید پھول دیکھ رہے ہو؟ ہاں، دیکھ رہا ہوں، بہت خوبصورت پھول ہے۔ ہاں، خوبصورت تو ہے، لیکن ہلاکت خیز بھی۔ اسے میں بالوں سے نکال کر اگر منہ میں رکھ لوں تو موت سے ہمکنار ہونے میں صرف چند لمحے لگیں گے۔ لیکن کل رات کو تو یہ پھول تمہارے بالوں میں نہ تھا، کامران نے پوچھا۔ کل رات اگر یہ پھول میرے بالوں میں نہ تھا تو میرے گلے میں ایک موتیوں کی مالا تو تھی۔ اس مالا کے ایک موتی پر زہر لگا ہوا تھا، ادھر میں اس موتی کو زبان پر رکھتی، ادھر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ چلو اچھا ہوا جو تم نے پھول کے بارے میں بتا دیا، اب میں تمہیں مرنے نہ دوں گا۔ کامران نے سباتا کو شرارت سے دیکھا۔ تم جیسے مہمان کی موجودگی میں مجھے کوئی خطرہ نہیں، اسی لیے تو میں نے تمہیں بتا بھی دیا۔ سباتا نے بڑے اعتماد سے کہا۔ پتہ نہیں اس جملے میں کامران کی تعریف پوشیدہ تھی یا طنز۔ پھر سباتا اچانک ہی بستر سے اٹھ گئی اور کامران سے بولی، اب تم میرے ہاتھوں کا جادو دیکھو، اگر یہ ہاتھ کالے شربت سے زیادہ راحت افزا ثابت نہ ہو تو پھر کہنا۔
کامران اتنا تھکا ہوا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی سباتا کو منع نہ کر سکا۔ وہ آرام سے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ کر لیٹ گیا۔ سباتا نے کچھ دیر اس کے سر کی مالش کی، پھر اس کی گردن کی رگیں ٹٹولنے لگی۔ سباتا کی انگلیوں میں واقعی سکون اور راحت بھری ہوئی تھی۔ وہ سکون اور راحت اس کے جسم کے مساموں میں اترتی جا رہی تھی۔ وہ بڑی آسودگی سے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ سباتا کو ہاتھوں کا کرتب دکھاتے مشکل سے چند منٹ ہوئے ہوں گے کہ کامران کے خراٹے گونجنے لگے۔ سباتا نے مسکرا کر اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور زمین پر لیٹ کر آرام سے سو گئی۔ صبح جب کامران کی آنکھ کھلی تو سباتا حسب معمول جا چکی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے ایک زوردار انگڑائی لی اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کھلی کھڑکی سے اس نے باہر جھانکا۔ خلاف توقع باہر خاصی رونق تھی۔ بستی کے مرد اور عورتیں رنگ برنگے کپڑے پہنے ادھر سے ادھر بھاگے پھر رہے تھے۔ بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ ان کے چہرے خوشی سے جگمگا رہے تھے۔ شاید وہ جشن کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ افرید سے نجات کا جشن۔ بستی والوں کے ہنستے مسکراتے چہرے دیکھ کر خود کامران بھی خوشی سے چوم اٹھا۔ کیا دیکھ رہے ہو باہر؟ پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ کامران نے مڑ کر دیکھا تو سباتا کو گلاب کے پھولوں کی طرح کھلا ہوا پایا۔ اس کھڑکی سے باہر بکھرے ہوئے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کامران بولا، ہاں، اس بستی کے لوگ آج بہت خوش ہیں اور یہ خوشی انہیں تمہاری بدولت مل سکی ہے، سباتا نے کہا۔ کامران نے جواب میں کچھ نہ کہا، اور وہ کہتا بھی کیا۔ پھر وہ نہا دھو کر اور کچھ کھا پی کر گھر سے باہر نکلا۔ اس کے ساتھ سباتا بھی تھی۔ کامران نے گھر سے نکلتے ہی اس کا ہاتھ تھام لیا تھا تاکہ وہ کل کی طرح پھر ناراض نہ ہو جائے۔ وہ دونوں بستی میں بڑی دیر تک گھومتے رہے۔ وہ جدھر بھی نکل جاتے بستی والے انہیں گھیر لیتے۔ ہر شخص کامران کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتا۔ بعض بچوں نے اسے چھو کر دیکھنے کی بھی کوشش کی۔ کامران نے بستی کے کئی بچوں کو اٹھا کر پیار کیا، جس پر بستی کے نوجوانوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ وہ بستی کی بڑی بوڑھیوں کی دعا لیتا، جوان دو شیزاؤں کو اپنا جلوہ دکھاتا ابلتے پانی کے چشمے کی طرف چل دیا۔ چشمے پر ابھی تک لوگ جمع تھے۔ کامران کو دیکھ کر انہوں نے خوشی سے نعرے لگائے اور اس کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ کامران آگے بڑھ گیا۔ نیچے گہرائی میں چشمے کا پانی چمک رہا تھا۔ پانی میں لہریں سی اٹھ رہی تھیں۔ بڑے بڑے بلبلے بن رہے تھے اور ہلکی ہلکی سنسناہٹ کی آواز آ رہی تھی، اور وہاں کچھ نہ تھا۔ کامران نے اگر خود اپنی آنکھوں سے اس افرید کو نیچے گہرائی میں گرتے ہوئے نہ دیکھ لیا ہوتا تو اسے اس وقت یقین ہرگز نہ آتا کہ واقعی وہ بلا اس پانی میں گر کر فنا ہو چکی ہے۔ بعد دوپہر جشن شروع ہوا۔ اس جشن کا مہمان خصوصی کامران تھا۔ اسے سردار ونشا کے گھر سے ڈھول تاشوں کی گونج میں جشن کے مقام پر لے جایا گیا اور سب سے اونچی جگہ بٹھایا گیا۔ پھر سردار ونشا کے اشارے پر 7 نوجوان لڑکیاں ایک سنہری تھال پکڑے کامران کی طرف بڑھیں۔ وہ سنہری تھال ایک سرخ ریشمی رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ سردار ونشا اور کامران کے نزدیک پہنچ کر ان لڑکیوں نے اچانک تھال چھوڑ دیا۔ کامران چونک اٹھا۔ اس کا خیال تھا کہ تھال زمین پر گرے گا اور اس پر رکھی ہوئی چیز اچھل کر دور جا گرے گی۔ لڑکیوں کے تھال چھوڑنے کے باوجود وہ زمین پر نہ گرا، اس لیے کہ وہ تھال سباتا کے سر پر رکھا تھا اور وہ نظر یوں نہ آئی تھی کہ چاروں طرف سے لڑکیوں میں گھری ہوئی تھی۔ سباتا جو زرق برق لباس پہنے تھی، اس نے مسکرا کر کامران کو دیکھا اور تھال اپنے سر سے اتار کر ہاتھوں پر رکھ لیا۔ اب سردار ونشا آگے بڑھا۔ اس نے تھال سے اس سرخ رومال کو بڑی احتیاط سے ہٹایا۔ تھال پر رنگ برنگے کپڑوں سے بنا ایک تاج رکھا تھا۔ اس تاج میں کئی جگہ ہیرے بھی جگمگا رہے تھے۔ کامران اس تاج کو بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ سردار ونشا نے وہ تاج تھال سے اٹھایا اور کامران کے سر پر رکھ دیا۔ تاج سر پر رکھتے ہی چاروں طرف سے ڈھول پیٹے جانے کی آوازیں آنے لگیں۔ چند لوگوں نے میدان میں اتر کر رقص کرنا بھی شروع کر دیا کہ اچانک سردار ونشا کا اشارہ ہوا۔ ہر سو خاموشی چھا گئی۔
بستی کے لوگ سردار ونشا کی بات سننے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ بستی کے لوگوں، اس نوجوان کامران نے ہم پر وہ احسان کیا ہے کہ ہم صدیوں تک اس کا احسان نہیں اتار سکتے۔ یہاں کامران نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن سردار ونشا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے فوراً روک دیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ میں اس خوشی کے موقع پر کامران کو 7 دن کے لیے اس بستی کا سردار بنا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر سردار ونشا نے اپنے سر سے تاج اتار لیا۔ اسی لمحے سے یہ تمہارا سردار ہے۔ تم لوگ اس کا ہر حکم مانو گے اور وہی عزت و احترام دو گے جو مجھے دیتے آئے ہو۔ ایک مرتبہ پھر ڈھول پر ہاتھ پڑے اور فضا ڈھولوں کی آواز سے گونج کر رہ گئی۔ کامران نے جب دونوں ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا تو انہوں نے فوراً ہی اس کے حکم کی تعمیل کی، ڈھول سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ بستی کے پیارے لوگوں، کامران نے کہنا شروع کیا، سردار ونشا نے مجھے جو اعزاز بخشا ہے اس کی میں دل سے قدر کرتا ہوں۔ تمہارا سردار بڑا عظیم آدمی ہے۔ میں نے اب تک کوئی ایسا حکمران نہیں دیکھا جو اپنی سرداری چاہے 7 دن کے لیے صحیح اس طرح چھوڑ دے۔ مجھے اس بستی کا سردار بنا کر سردار ونشا نے یقیناً فراخ دلی کا ثبوت دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سر پر تاج رکھنا اس دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ میں ایک آوارہ گرد نوجوان، اس کانٹوں بھرے تاج، آپ کو یقیناً اس میں ہیرے دکھائی دے رہے ہوں گے، لیکن میرے لیے یہ ہیرے کانٹے بن گئے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ میں ایک آوارہ گرد نوجوان اس بھاری بوجھ کو اپنے سر پر نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا پورے عزت و احترام کے ساتھ یہ محبت بھرا تحفہ تمہارے سردار کو لوٹا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر کامران نے بڑی تیزی سے اپنے سر سے تاج اتارا اور سردار ونشا کے سر پر رکھ دیا۔ سردار ونشا نہیں کرتا رہ گیا۔ پھر سباتا نے کامران کا ہاتھ پکڑا اور نیچے میدان میں لے آئی، اسے میدان کے درمیان میں کھڑا کر دیا۔ کامران کے درمیان میں کھڑے ہوتے ہی ڈھول تاشوں کی آواز سے کان پھٹنے لگے۔ اب بستی کی ایک ایک دوشیزہ آتی گئی۔ وہ ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتی ہوئی کامران کے گرد 3 چکر لگاتی اور اپنے تھال میں رکھے ہوئے پھلوں کو اس کے قدموں میں ڈھیر کرتی جاتی۔ پھولوں کی جگہ پھلوں کا نذرانہ اس بستی کی رسموں کے عین مطابق تھا۔ تھوڑی دیر میں کامران کے قدموں میں پھلوں کا ڈھیر لگ گیا اور پھلوں کی آمد جاری تھی۔ جب سباتا پھلوں سے تھال سجائے رقص کرتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تو کامران گھٹنوں تک پھلوں میں دھنس چکا تھا۔ سباتا نے 3 کی بجائے 7 چکر اس کے گرد لگائے اور پھر اپنا تھال اٹھانے کی بجائے اس نے تھال سے ایک پھل اٹھایا اور کامران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کھاؤ۔ کامران نے پھل اس کے ہاتھوں سے لینا چاہا تاکہ آرام سے کھا سکے، لیکن سباتا نے اسے پھل نہ دیا۔ ہنستے ہوئے بولی، میرے ہاتھ سے۔ کامران نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سباتا کا پھل والا ہاتھ پکڑ لیا اور پھل میں منہ مار کر بولا، بس؟ ہاں بس۔ سباتا نے اس پھل کو فضا میں اچھالتے ہوئے کہا۔ پھل کے فضا میں اچھلتے ہی کئی لڑکیاں اس کی طرف لپکیں۔ آخر ایک لڑکی کے ہاتھ میں وہ کترا ہوا پھل آ ہی گیا۔ وہ مزے سے کھاتی ہوئی ایک طرف بھاگ گئی۔ اب سباتا نے اپنے تھال میں رکھے ہوئے ایک ایک پھل کو کامران کو کھلانا اور فضا میں اچھالنا شروع کیا۔ لڑکیاں ان پھلوں کو لپکتی گئیں۔ وہ پھل بہت رسیلا اور بہت میٹھا تھا۔ کامران کو اس کھیل میں مزہ آنے لگا۔ آخر میں جب ایک پھل رہ گیا تو سباتا نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے ہوئے کامران کے گرد 3 چکر لگائے اور اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھل تھال سے اٹھا کر اس نے کامران کی طرف بڑھایا اور اپنی گلابی ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے بولی، اب میرے لیے کھاؤ، لاؤ کھلاؤ۔ کامران نے منہ کھولتے ہوئے کہا۔ ابھی کامران نے پھل میں منہ مارا ہی تھا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا میدان میں داخل ہوا اور چیخ کر بولا، سردار غضب ہو گیا۔ سردار ونشا یہ سن کر کھڑا ہو گیا۔ سباتا پھل کھاتے کھاتے رک گئی۔ ڈھول تاشوں کی آوازیں اچانک معدوم ہو گئیں۔ فضا میں ٹھہراؤ سا آ گیا۔ کیا ہوا؟ سردار ونشا نے پوچھا۔ سردار، سرخ چہروں والوں نے ہماری بستی کا ایک گھر لوٹ لیا، وہ شخص ہانپتا ہوا بولا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ سرخ چہرے والے کہاں سے آ گئے؟ سردار معلوم نہیں، وہ گھوڑوں پر سوار ہے، ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے، خالی بستی کے گھروں کو لوٹتے پھر رہے ہیں۔
وہ شخص ابھی تک بدحواس تھا۔ سردار ونشا نے میدان میں پہنچ کر کامران کو ساری صورتحال بتائی اور بولا، پتہ نہیں کون لوگ بستی میں گھس آئے ہیں۔ کامران نے خود کو پھلوں کے ڈھیر سے نکالا اور بستی کی طرف بھاگا۔ آؤ دیکھیں۔ کامران اور سردار ونشا نے دوڑنا شروع کیا، پیچھے ساری بستی۔ کامران کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ ادھیڑ عمر سردار دوڑ میں اس سے کئی ہاتھ آگے تھا۔ ابھی یہ دوڑ جاری تھی کہ سامنے سے دھول اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ ننگی تلواریں دور ہی سے چمک رہی تھیں۔ اس شخص نے ٹھیک ہی اطلاع دی تھی۔ وہ واقعی سرخ چہرے والے تھے اور گھوڑوں پر سوار، چیختے چلاتے بستی کے لوگوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ تعداد میں 30-40 سے کم نہ تھے۔ ان سرخ چہرے والے لٹیروں کو دیکھ کر کامران کا ہاتھ فوراً گلے کی طرف گیا، لیکن اس کے گلے میں کمان کہاں تھی؟ تیر کمان تو سردار کے گھر تھی۔ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ اس امن پسند بستی میں اسے تیر کمان استعمال کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسے اپنے سے زیادہ ان بستی والوں کی فکر تھی۔ یہ امن پسند انسان سیدھے اور بے ہتھیار لوگ ان لٹیروں سے کیسے نپٹیں گے؟ چند لمحوں بعد وہ سرخ چہرے والے لٹیرے ان کے سروں پر آ پہنچے اور انہوں نے بے دریغ معصوم لوگوں پر اپنے گھوڑے چڑھا دیے۔ کئی لوگ ٹاپوں تلے کچلے گئے۔ ان سرخ چہرے والے گھوڑ سواروں نے بستی کے لوگوں کا محاصرہ کر لیا۔ اس حصار میں کامران نہ تھا۔ وہ چشمے زدن میں خود کو جھاڑیوں کے پیچھے روپوش کر چکا تھا اور سانسیں روکے ان لٹیروں کی کارروائی دیکھنے لگا۔ ایک گھوڑ سوار جو چہرے مورے سے ان لٹیروں کا سردار دکھائی دیتا تھا، اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا سردار ونشا کی طرف بڑھا اور اس کے نزدیک پہنچ کر اس نے زور سے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی۔ گھوڑا ہنہنا کر 2 پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اگر سردار ونشا اپنی جگہ سے ہٹ نہ جاتا تو گھوڑے کی ٹاپیں سیدھی اس کے سینے پر پڑتی۔ بوڑھے طوطے، مجھے جانتے ہو؟ اس گھوڑ سوار نے اکڑ کر پوچھا۔ نہیں، سردار ونشا نے سادگی سے گردن ہلائی۔ بوڑھے طوطے، تم مجھے نہیں جانتے تو اب جان لو۔ میرا نام معروف ہے اور کام امن پسند بستیوں پر حملے کر کے اپنی دھاک بٹھانا۔ اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ اپنی بستی کی حسین لڑکیوں کو خاموشی سے ہمارے حوالے کر دو۔ اس بستی کے گھروں کو ہم پہلے ہی کھنگال چکے ہیں۔ اگر تم نے ہمارا حکم نہ مانا تو ہمیں منوانا بھی آتا ہے۔ یہ بات فوراً ذہن نشین کر لو۔ معروف نے تلوار فضا میں لہراتے ہوئے کہا، ہم امن پسند لوگ ہیں۔ اس بستی میں آج تک خون نہیں بہا۔ تم ہم پر ظلم نہ کرو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ سردار ونشا نے التجا کی۔ بے وقوف سردار، ہم مہربانی جیسے کسی احمقانہ لفظ سے واقف نہیں۔ ہمارے حکم پر فوراً عمل کرو۔ اگر تم نے خود اس بستی کی حسین لڑکیاں ہمارے حوالے نہ کیں تو ہم زبردستی اٹھا لے جائیں گے، اور کسی نے ہماری راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اگر اپنی بستی کے نوجوانوں کو بچانا چاہتے ہو تو فوراً میرے حکم پر عمل کرو۔ میں 10 تک گنتی گنتا ہوں۔ اگر تمہارا جواب اقرار میں نہ ہوا تو میری تلوار اٹھ جائے گی۔ معروف نے یہ کہہ کر گنتی شروع کر دی۔ 1 2 3 4۔ پھر وہ چند لمحوں کے لیے رکا۔ کامران ان لٹیروں کے عزائم جان کر چھپتا چھپاتا بستی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنی تیر کمان حاصل کر لینا چاہتا تھا تاکہ اگر ساری لڑکیوں کو نہیں تو چند لڑکیوں کو اغوا ہونے سے بچا سکے۔ لٹیرا معروف گنتی میں لگا ہوا تھا۔ اسے کامران کی نقل و حرکت کے بارے میں ذرا بھی علم نہ ہوا۔ 5 6 7 8 9 کہہ کر معروف نے سردار ونشا کی طرف دیکھا۔ سردار ونشا عجیب تذبذب کے عالم میں تھا۔ نہ تو وہ خود سے اپنی بستی کی بیٹیوں کو اس کے حوالے کر سکتا تھا اور نہ ہی اس بستی کے نوجوانوں کے سر قلم کروانے کی ہمت تھی۔ 10۔ سردار ونشا کی طرف سے ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہ ملا تو معروف نے تلوار اٹھا کر گھوڑا بڑھایا اور چیخ کر بولا، جس کو جو لڑکی اچھی لگے اٹھا لے۔ بس پھر کیا تھا، چند لمحوں میں فضا چیخو پکار سے بھر گئی۔
معروف سباتا کی طرف بڑھا جو اپنے باپ سے چمٹی ہوئی تھی۔ اس خبیث نے باپ سے بیٹی چھیننی چاہی۔ نہتے باپ نے مزاحمت کی اور سباتا کا ہاتھ کس کر پکڑ لیا۔ تب ہی تلوار کا وار ہوا اور سردار ونشا کا بازو اس کے جسم سے الگ ہو گیا۔ چشمے زدن میں اس نے سباتا کو گھوڑے پر پھینکا اور کوچ کا حکم دیا۔ چلو۔ چند لمحوں میں وہ سرخ چہرے والے لٹیرے دھول اڑاتے بستی سے دور ہو گئے۔ جب کامران تیر کمان سے لیس ہو کر واپس آیا تو اسے سوائے المناک منظروں کے کچھ نہ دکھائی دیا۔ کئی بھائی اپنی بہنوں کو بچانے کی خاطر اپنے سر قلم کروا بیٹھے تھے۔ سردار ونشا اپنے کٹے ہوئے بازو پر ہاتھ رکھ کے بت بنا بیٹھا تھا۔ بستی کے لوگوں کی حالت دیکھ کر غصے سے اس کی مٹھیاں پھنچ گئیں۔ اس کا بے اختیار جی چاہا کہ وہ ان لٹیروں کے تعاقب میں جائے اور انہیں جہنم رسید کر کے ہی واپس آئے، لیکن وہ ایسا کرنے سے قاصر تھا۔ وہ لٹیرے اس کی گھوڑی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ بے بس ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ ان بیٹوں کے باپوں کو اور ان بہنوں کے بھائیوں کو جنہیں وہ لٹیرے اٹھا کر لے گئے تھے کس طرح تسلیاں دے۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہ سب اتنی آسانی سے اس لیے ہو گیا کہ بستی والے نہتے تھے۔ ان کی امن پسندی ان کے لیے ذلت کا سامان بن گئی۔ یہ سوچ کر وہ ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھا اور ایک اونچی سی جگہ پر کھڑے ہو کر اس نے بستی والوں کو پکارا، بستی والو، ذرا میری بات سنو۔ کامران کی آواز دور تک پھیلتی چلی گئی۔ بستی کے لوگ آہستہ آہستہ اس کے قریب اکٹھے ہونے لگے۔ جب بستی کے تمام لوگ اس کے گرد اکٹھا ہو گئے تو اس نے کہنا شروع کیا، بستی والو، دیکھ لیا اپنی امن پسندی کا انجام۔ امن پسندی بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایسی امن پسندی کا کیا فائدہ جو آدمی کے لیے موت کا کنواں بن جائے۔ اپنی عزت بچانے اور اپنے غصب کیے حقوق کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہتھیار اٹھانا گناہ نہیں۔ کسی دیوتا نے اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار بنانے اور رکھنے کو منع نہیں کیا، یا کیا ہے تو بتاؤ؟ کامران نے بستی والوں سے پوچھا۔ نہیں، کسی نے نہیں، آواز آئی۔ پھر تم نے اپنی بستی کو ہتھیاروں سے خالی کیوں کر رکھا ہے؟ آج تمہارے پاس ہتھیار ہوتے تو اتنی آسانی سے تمہارا مال و دولت، تمہاری بہن بیٹیاں دشمن چھین کر نہ لے جاتا، یا لے جاتا؟ پھر سوال ہوا۔ نہیں، ہرگز نہیں، جواب آیا۔ تو میرے دوستو، تم ہتھیار کیوں نہیں بناتے؟ بستی والو، سائری دیوتا کے لیے ہتھیار بناؤ، ہتھیار چلاؤ، غاصب نہ بنو، محافظ بنو۔ محافظ بننے میں کوئی حرج نہیں، ہاں غاصب بننے میں حرج ہے۔ ہم ہتھیار کیسے بنائیں؟ ہمیں ہتھیار بنانے ہی نہیں آتے۔ میں تمہیں ہتھیار بنانا سکھاؤں گا، ایک بہت آسان ہتھیار اور بڑے کام کا۔ کامران نے بڑے عزم سے کہا، کل صبح اس بستی کے سارے نوجوان یہاں اکٹھے ہو جائیں تاکہ کام کا آغاز کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اب ہم ہتھیار بنائیں گے، ہتھیار چلائیں گے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ نوجوان اچانک جوش میں آ گئے۔ پھر کامران نے سردار ونشا کو اپنے ساتھ لیا اور بستی کی طرف بڑھنے لگا۔ بستی کا برا حال تھا۔ لوٹیروں نے ہر گھر کے بخیے ادھیڑ ڈالے تھے۔ گھروں کا سامان اوندا سیدھا گھروں کے باہر پڑا تھا۔ کامران نے وہ رات کانٹوں پر گزاری۔ سباتا کی خدمت گزاری اسے رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ آدھی رات کو اچانک کسی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ کامران نے تڑپ کر تیر کمان سنبھالی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کمرے کے دروازے پر ابلا کھڑی تھی۔ وہ بھاگ کر باہر نکلا۔ اس نے ابلا کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر کر دیکھا۔ کوڑی کے کوئی زخم نہ تھا، شاید وہ دشمنوں سے رسا توڑوا کر بھاگ آئی تھی۔ صبح کے وقت کامران کی ابھی آنکھ ہی لگی تھی کہ اس نے دروازے پر کچھ شور کی آواز سنی۔ کوئی باہر دروازے پر کھڑا سردار ونشا کو پکار رہا تھا، سردار، جلدی باہر آؤ، بستی کے باہر بہت سی لاشیں پڑی ہیں۔